آج سب کے پاس وقت ہے لیکن ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے، اس لیے ہم اگر مرد ہیں شیشے کے پاس گھنٹوں کھڑے ہو کر کے ہم شیونگ کرتے ہیں، داڑھی بناتے ہیں، گھنٹوں وقت وہاں ضائع کرتے ہیں۔ عورت اگر ہے تو اپنے میک اپ کو بڑی خوبصورتی کے انداز میں گھنٹوں مرر کے سامنے رہتی ہے، شیشے کے پاس کھڑی رہتی ہے۔ اسی مرد سے کہہ لو کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہیں گے وقت نہیں ہے۔ اے لوگو، یہ بازو کی طاقت کبھی رہنے والے نہیں ہے، بازو کی طاقت کبھی رہنے والی نہیں ہے، یہ ڈولے شولے کبھی رہنے والے نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ اسی زمین نے کتنے لال و گوہر کو کھا لیا ہے، اسی زمین نے کتنے سکندر و رستم کو کھا لیا ہے، اسی زمین نے کتنے پہلوان کو کھا لیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے سورج ہر روز نکلتا ہے، عروج پہ آتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، جب غروب پہ آتا ہے تو زمانے کو پیغام دیتا ہے، ڈوبتا وہی ہے جو عروج پہ رہتا ہے، نکلتا گرتا وہی ہے جو اوپر میں رہتا ہے۔ اس لیے کبھی اپنے اوپر میں آنے کے بعد میں کبھی یہ نہ سوچو کہ ہمیں یہی رہنا ہے، عروج ہمیں باقی رہے گا، عروج ہمارا ہمیشہ رہے گا، یہ نہ سوچنا کہ عروج ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے کہ آج دنیا میں تم نے دیکھا ہوگا جو ہیرو اپنے طاقت کی بلبوتے پہ دنیا کو فلمی کی ذریعہ دنیا کو یہ پریشان کر رہے تھے، ہم باڈی بلڈر ہیں، ہم طاقت والے ہیں، آج انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ رنگز میں لڑنے والے جو بازو کی طاقت دکھاتے تھے جب وہ مرتے ہیں تو بے بس ہو کے مرتے ہیں۔ کتنی ہیروئن ایسی تھی اپنے حسن کا مظاہرہ کرتی تھی، آج ان کا حسن سلامت نہیں ہے، آج عمر کے ڈھلنے کے بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو یوں ضائع نہ کرو، اپنی جوانی کو یوں ختم نہ کرو، اپنی جوانی کو یوں برباد نہ کرو۔ اسی جوانی میں اپنے بچوں کے لیے پرورش بھی کر لو، اسی جوانی کی عالم میں نماز بھی پڑھ لو، اسی جوانی کی عالم میں وقت نکال کے قرآن کی تلاوت کر لو۔ اس لیے کہ بریلی کے تاج الشریعت نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ رہے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بہت اچھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، اور بلند کیجئے، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، رحمت عالم کانفرنس، دارالعلوم نظامیہ انجیرہ بستی، نعرہ تکبیر۔ حالات بڑے پرفتن ماحول سے وقت گزر رہا ہے، دشمن ہمارے چاروں جانب ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے دشمن ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی ہمارے دشمن ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں کھلے عام آ کے چیلنج کر رہے ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھتے ہیں جنہیں وہابی دیوبندی ہم کہتے ہیں، یہ وہابی دیوبندی آج کلمے کی شکل میں آ کے ہمیں فریفتہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نو ڈیمانڈ کر کے بچیوں کو لے جائیں گے، شادی رسا دیں گے، اور میری سنی قوم کا مرد مسلم بھی ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میری 3-4 بیٹیاں ہیں، میں کہاں سے لا کے شادی کروں گا، میں شادی یوں نہیں کروں گا، میں دے دیتا ہوں، نو ڈیمانڈ کرتے ہیں کوئی پیسہ نہیں ملے گا، وہاں دے دیتا ہوں۔ اے لوگو، اپنی بیٹیوں کا یوں سودا نہ کرو۔ مسلک کی اعلیٰ حضرت تمہیں یہ پیغام دیتا ہے، نہ دیوبندی کے گھر سے بیٹی لایا جائے، نہ دیوبندی کے گھر پہ بیٹی دی جائے، بلکہ میں ایک اعلان یہ بھی کروں گا، یہ وہابی، یہ دیوبندی بدعقیدہ آپ کے سنی بستی میں سنی گاڑی لے کر کے آ کے سنیوں کی نعتیں لگا کر کے چندہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں مدرسہ میں دے دو، دینی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تمہارے مرحوم کو ثواب ملے گا، بلکہ ان کے امام جس کو سمجھتے ہیں اشرف علی تھانوی اور دیگر بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد میں کوئی ایصال ثواب نہیں ہے، کوئی قرآن کا ثواب نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت کا ثواب نہیں ہے۔ میں کہنا چاہوں گا جہاں وہابی دیوبندی تمہارے گھروں پہ گاڑیاں لے کے آتے ہیں اور سنیوں کی نعتیں لگاتے ہیں، تم سنتے ہو کہ یہ سنی آدمی ہے، نہیں، جہاں تم 10 روپیہ بھی دے دو، جہاں تم 100 روپیہ بھی دے دو، پہلے پوچھو تیرا عقیدہ کیا ہے، پوچھو تیرا سلسلہ کیا ہے، پوچھو تیرا عقیدہ کیا ہے۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے تو اسے سینے سے لگا دینا، غداری رسول ہے تو ٹھوکر مار کے کہنا چل ہٹ جا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے آپ اس پیغام کو نشر کیجئے گا، اس لیے
یہ پیغام لے کے جائیے گا کہ ہمارے پیسے سے وہ پرورش پائے گا، پرورش پانے کے بعد میں اسی ممبر کی طرح کھڑے ہو کر کے کہے گا نبی کو علم غیب نہیں ہے، یہی مجھ کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ حضور کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ منانا کہاں جائز ہے ناجائز ہے۔ ان طرح کے علم حاصل کرنے کے بعد میں تمہارے پیسوں سے ہو جائے گا۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں کہ کلکم راعین، تم لوگ ہر ایک ذمہ دار ہو، تمہیں اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے پیسہ کہاں خرچ کیا ہے۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت پہ خرچ کیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر غیر کے پاس میں خرچ کیا ہے تو تیرا وہ پیسہ برباد رہے گا۔ اور اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دو کہ ہماری بچی کوئی بھی کہیں بھی رہے مسلک اعلیٰ حضرت کے طرح رہے، اس لیے کہ میرا داماد غریب تو ہو سکتا ہے لیکن غدار نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کا اگر وہ غدار ہے، اگرچہ اونچی محلوں میں رہنے والا ہے، اگرچہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والا ہے، لیکن نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت یہ پیغام دیتا ہے کہ تم کسی کو غدار تب سمجھنا جب تمہارے سامنے اس کے تمام تر باتیں کھل کے آ جائے، پھر سپورٹ کرو گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہاں بھی دیوبندی نہ تمہارا ہے نہ ہمارا ہے نہ مسلک کا ہے، اس لیے کہ بریلی کے رضا نے پہلے سے سمجھا دیا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اب اپنی میں گفتگو کو سمیٹنے کی میں کوشش کر رہا ہوں انہی باتوں کے ساتھ میں کہ اے لوگوں اپنے بچوں کو پرورش دلاؤ، اور یاد رکھنا ابھی کچھ سال پہلے ابھی آئی لو محمد کے نام سے ایک بڑا سلسلہ چلا تھا، بڑی باتیں زور میں آئی تھی، جہاں دیکھو آئی لو محمد، جہاں دیکھو آئی لو محمد۔ آئی لو محمد کے کہنے سے ہمیں بند بھی کیا گیا ہے، ہمیں سلاخوں کے پیچھے بھی رکھا گیا ہے، پوری دنیا کے ہندوستان کے عاشقوں نے ثابت کر دیا تھا اے جیلر تیری سلاخیں کم پڑ جائے گی لیکن مصطفیٰ کے عاشقوں کی کم تعداد کم نہیں پڑے گی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اے سنیو، تم نے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا تھا، لیکن میں نیاز مجاہدی یہی ٹھہر کر کے ایک پیغام دے گا آئی لو محمد سلاخوں پہ کہنے کے لیے وہ بڑی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی لو محمد تب کہو جب آسان ہو رہی ہوگی، تمہیں کوئی بلائے آؤ بازار میں گھومنے جاتے ہیں، کہہ دے دینا آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ دنیا پوچھے تو کہنا کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، نبی کی فلان، نبی کے لیے میں محبت کروں گا تو نبی کے لیے نماز پڑھوں گا، نبی کے لیے آنکھوں کے ٹھنڈک کی نماز ہے۔ اگر میرے گھر پہ اگر دہیج کی بات چلے، غریب بیٹی کے یہاں میں رشتہ کروں، اگر کوئی کہے ڈیمانڈ میں کیا چاہیے، کہہ دینا آئی لو محمد۔ کہے گا تو آخر بات کیا ہے، کہے گا اس لیے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں دہیج نہیں لوں گا، دہیج لینا حرام ہے، میں دہیج نہیں لوں گا۔ اگر کوئی تمہیں شراب پینے بلائے اور یہ کہے کہ آئی لو محمد، تو کہہ دینا میں شراب نہیں پیوں گا، اس لیے میرے آقا کہتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، اس لیے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں شراب نہیں پیوں گا۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، نبی کا عشق سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور دنیا آج ہمیں کئی چوراہے پہ پکڑ کے مار رہی ہے، دنیا آج ہماری جانوں کو لے رہی ہے۔ اگر ایسے ہی حالات ہمارے رہے، ہماری دنیا ایسے ہی رہی، آج ہم اگر پھٹے پرانے پینٹ پہن کے رہیں گے، بال کو کلر کر کے رہیں گے، کان میں بالیاں پہن کے رہیں گے، موت اسی عالم میں آ جائے گی تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبر میں جاؤ گے تو کیا تم چہرہ دکھاؤ گے؟ یہ پھٹے لباس کسی ہیرو کے نقش قدم پہ چلتے ہو، یہ چہرہ کسی ہیرو کی طرح تم بنائے ہو، یہ ہیرو تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے، یہ ہیرو سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر جانا ہی ہے تو بریلی کی زبان میں یوں کہو داغ عشق مصطفیٰ قبر میں لے چلو، داغ عشق مصطفیٰ قبر میں لے چلو، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، تعلیم کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب تمہارے بچوں کو کوئی ڈرائے دھمکائے تو یاد رکھنا میرا بچہ میدان میں آ کے کہے گا زمانے والے بلڈوزر کے ذریعے اگر میرے گھر کو توڑے گا میں برداشت کر سکتا ہوں، اگر کسی کے ذریعہ میری زمین کو ہڑپے گا میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ناموس رسالت پہ جب کوئی آ جائے گا، میدان میں
میں کھل کے کہے گا دیوانہ، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ ہو نہ سکے گا مصطفیٰ کا جاہو جلال دیں گے۔ آخری بات، کبھی کبھی قرآن ہمارے گھروں سے کبھی کبھی انجانے میں گر جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہوتا ہے نا؟ لوگ گھبرا کے روتے ہیں، رو کے کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یاد رکھنا، یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے قرآن کی کوئی بے حرمت کرے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جان بوجھ کے انجانے میں اگر قرآن تمہارے ہاتھ سے گر جائے تو پہلے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، مولا میرے بچے سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے بچے کے ہاتھ سے قرآن گر گیا۔ اگر یہ بات رہی تو اللہ کی بارگاہ میں تم توبہ کر لو گے۔ اور آخری بات کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہی کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ میں قرآن کے بدلے میں 2 کلو نمک دے دوں گا، 5 کلو گیہوں دے دوں گا۔ میں کہوں گا قرآن کے بدلے کو تم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ البتہ تم قرآن کے نام سے صدقہ دے سکتے ہو، قرآن گر گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تم صدقے کے طور پر خرچ کر سکتے ہو، لیکن یہ نہ کہنا کہ قرآن کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ قرآن کی تم نے سمجھا کیا ہے کہ قرآن کو تم نے یہ نازک سمجھا ہے؟ نہیں نہیں، دنیا کا ہر ایک کتاب لکھنے والا کتاب لکھنے کے بعد میں کتاب کی آخری پنے پہ لکھتا ہے، اے اس ایڈیشنل کو پڑھنے والے، میں نے اپنی عقل سے لکھا ہے، اپنی فراست سے لکھا ہے، اپنے علم سے لکھا ہے، میرے لکھنے میں کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی چک ہو گئی ہو تو مجھے آگاہ فرما دینا، میرا نمبر یہ ہے، فون نمبر یہ، موبائل نمبر یہ ہے، میرا ای میل نمبر یہ ہے، میرا ID نمبر یہ بتا دینا۔ اور لکھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی تو بتا دینا۔ لیکن اے دنیا کے ماننے والے، دنیا کی کتابیں پڑھنے والے، یاد رکھنا، ایک قرآن ایسی کتاب ہے جو پڑھو تو الف لام میم کے بعد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ارے اے لکھنے والا، اگر میتھمیٹکس کا کوئی ٹیچر ہے تو میتھمیٹکس ہی پڑھا سکتا ہے، سائنس کا ٹیچر ہے تو سائنس کے بارے میں کہہ سکتا ہے، انگلش کا ٹیچر ہے تو انگلش کے بارے میں پڑھا سکتا ہے، جغرافیہ کا ٹیچر ہے تو جغرافیہ کے بارے میں پڑھا سکتا ہے۔ ردویل سامویل جتنی کتابیں ہیں ہر ایک کا ماننے والا ہوتا ہے تو اسی کتاب کی باتیں کر سکتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر میں دیا گیا ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر میں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ قرآن کے اندر میں ہر ایک چیز کا علم دیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر میں نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، قادے کا ذکر ہے، نبی کے آنے کا ذکر ہے، نبی کی رفعت کا ذکر ہے، نبی کی بلندی کا ذکر ہے، نبی کی عظمت کا ذکر ہے، نبی کی اخلاق کا ذکر ہے، نبی کی آنکھ کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کے کان کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کے رخسار کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کے دندان مبارک کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کے لبہائے مبارک کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کے پاؤں کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کی اخلاق کا ذکر قرآن میں ہے، نبی کی بلندی کا ذکر قرآن میں ہے، جنت کا ذکر قرآن میں ہے، دوزخ کا ذکر قرآن میں ہے، قیامت کا ذکر قرآن میں ہے، میدان پل صراط کا ذکر قرآن میں ہے، میزان عمل کا ذکر قرآن میں ہے، میزان عمل کا ذکر قرآن میں ہے، ہر ایک کا ذکر قرآن میں ہے۔ آدم سے لے کے اب تک جو ہو گیا وہ قرآن میں ہے، آج کے بعد سے قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ تمام چیز قرآن میں ہے۔ اسی لیے کل بھی میرا یہ اعلان تھا، آج بھی اعلان ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے قرآن کو تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ تم اگر ہاتھ سے قرآن گر جائے تو کیا کرنا؟ میرا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ ایک پلے میں قرآن پاک کو رکھا جائے، ساری دنیا کی طاقت کو، ساری دنیا کے زیورات کو، خزانے کو ایک پلے میں رکھا جائے۔ ارے قرآن پاک کے برابر کی بڑی دور کی بات ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حرف کا بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، اپنے بچے کو تعلیم دو۔ میرا بچہ اگر قرآن کا قاری رہے گا، کل میدان محشر میں نبی فرماتے ہیں جس کا بچہ قاری رہے گا، جس کا بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا رہے گا، میدان محشر میں
اس کے ماں باپ کو بڑے عزت سے نوازا جائے گا. دنیا میں ہم برباد ہو رہے ہیں. قرآن کی تلاوت سیکھیں گے انشاءاللہ, صبح شام قرآن کی تلاوت کریں گے. ایک صفحہ ہی ہو,